السلام علیکم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کی شرانگیزیوں سے بچنے کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر یثرب، جسے بعد ازاں مدینہ کہا جانے لگا، ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل یہ شہر دو بڑے قبیلوں میں تقسیم تھا، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے۔ ان میں بہت معمولی سی باتوں پر اکثر جنگیں چھڑتی رہتیں جو نسلوں تک جاری رہتیں، جبکہ اس شہر کا تیسرا حصہ یہودیوں پر مشتمل تھا۔ یہ یہودی یہاں بیٹھ کر عرب کی اکانومی کو کنٹرول کیا کرتے۔ ان کی بقا اور فوائد اس بات سے جڑے تھے کہ عرب کے قبیلے آپس میں ایسے ہی برسرے پیکار رہیں، معاشی ترقی کی طرف راغب نہ ہوں، اور یہودی انہیں جنگی سامان اور آلات حرب مہیا کر کے خوب مالی فوائد حاصل کرتے رہیں۔ یہ سارا نظام بالکل ٹھیک چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد ہوئی اور آپ نے اوس اور خزرج نامی قبیلوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شہر میں آمد کے بعد جنگ کی فضا ختم ہوئی، امن و امان قائم ہوا اور اس شہر کی خوشحالی واپس لوٹ آئی۔ لیکن یہ تمام باتیں اس شہر میں رہنے والے یہودیوں کو ایک آنکھ نہ بھائیں۔ وہ کھلے عام تو اپنی عداوت کا اظہار نہ کر سکتے تھے، چنانچہ وہ پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے۔ جنگ خندق اس بات کی ایک واضح مثال ہے کہ جب یہودیوں نے مسلمانوں کو مٹانے کی خاطر کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی، لیکن الحمدللہ یہودی اپنی ہر سازش میں ناکام و نامراد رہے اور مدینہ شہر سے جلا وطن کر دیے گئے۔ جب یہودیوں کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں تو طبقات ابن سعد کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ لوٹے تو مدینہ منورہ کے یہودی سردار، جو ظاہری طور پر تو اسلام لا چکے تھے لیکن منافق تھے، بنو زریق قبیلہ کے حلیف ایک آدمی لبید بن عاصم کے پاس آئے۔ وہ جانتے تھے کہ لبید جادوگر اور یہودی ہے، وہ جادو اور سخت قسم کے زہروں کو جانتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے ابو عاصم، تو ہم میں سے بڑا جادوگر ہے۔ سب مردوں اور عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، لیکن ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ اس کا الٹا اثر ہم میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، اس نے ہمارے دین کی مخالفت کی اور ہمیں جلا وطن بھی کیا، لہٰذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دے، اور ایسا جادو کرنے پر کچھ دینار ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اسلامی کتب میں لبید بن عاصم کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن جن احادیث میں اس کا ذکر ہے، ان کی روشنی میں وہ ایک یہودی لڑکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ قبیلہ بنو زریق کا حلیف تھا اور ایک جادوگر بھی۔ وہ بظاہر ایمان لا چکا تھا لیکن پس پردہ اپنی یہودیت پر قائم تھا، چنانچہ دیناروں کے لالچ میں وہ اس کام پر تیار ہو گیا۔ چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا رہتا تھا، اس لیے نبی اکرم کی استعمال شدہ کنگھی اور گرے ہوئے بال جمع کرنا اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہ رہا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بال اور کنگھی لبید بن عاصم نے ایک چھوٹی بچی کے ذریعے حاصل کیے۔ اس نے ان چیزوں کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو جیسے گھناؤنے عمل کی جسارت کی۔ کچھ روایات کے مطابق جادو کے اس عمل میں لبید بن عاصم کی بہنیں بھی شامل تھیں، جو جادوگری میں لبید بن عاصم سے بھی زیادہ ماہر تھیں۔ آہستہ آہستہ اس جادو کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔
اور اس جادو سے آپ کی بصارت بھی متاثر ہوئی، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے بیمار ہوئے اور ازواج مطہرات کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جادو کے یہ تمام اثرات صرف اور صرف جسمانی نوعیت کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ اور سوجھ بوجھ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا، اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ اس تکلیف میں 6 ماہ تک مبتلا رہے۔ آپ کو کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسباب معلوم نہ ہو رہے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پھر کہا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے کہ جو بات میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کر رہا تھا وہ اس نے اپنے فضل سے مجھے بتا دی ہے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ اب ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، اس پر تو جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا، جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی اور سر سے گرے ہوئے بالوں اور نر کھجور کے خوشہ کے غلاف میں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، یہ چیزیں لبید نے کہاں رکھی ہیں؟ دوسرے نے کہا، زروان کنویں کے پتھر کے نیچے۔ اس بات کا پتہ لگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر واپس آئے تو کہا، عائشہ، اس کنویں کا پانی ایسا رنگین تھا جیسے مہندی کا نچوڑا ہوا پانی، اور اس کنویں کے کھجور کے درختوں کے سر ایسے بھیانک تھے گویا شیاطین کے سر ہیں۔ ایک آدمی نیچے اترا، اس نے پتھر کے نیچے سے خشک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کو نکالا تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور سر کے گرے ہوئے بال موجود تھے، اور موم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجسمہ بنایا گیا تھا جس میں سوئیوں کو چبو دیا گیا تھا، اور اس میں ایک دھاگا تھا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق لے کر نازل ہوئے، لہٰذا ہر ایک گرہ پر ایک آیت پڑھی گئی، اور اس طرح 11 گرہیں 11 آیات کے ذریعے کھول دی گئیں۔ مجسمے سے سوئیاں نکالتے ہوئے آپ کو درد محسوس ہوتا رہا، مگر اس کے بعد آپ کو شفا اور سکون مل گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیوں نہ اس یہودی یعنی لبید بن عاصم کو قتل کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت اور صحت عطا فرما دی ہے، اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید بن عاصم سے اس بات کا ذکر کیا اور نہ اپنے چہرے کے تاثرات سے کبھی اس پر عیاں کیا۔ شرک، سود خوری اور قتل جیسے گناہوں کے ساتھ ساتھ جادو ان 7 مہلک گناہوں میں سے ایک ہے کہ جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو جادو، شر اور نظر بد جیسی چیزوں سے اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ہے جادو کے حوالے سے، جس میں ہم نے بات کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے والے شخص لبید بن عاصم کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے مدد لی ہے صحیح بخاری کی حدیث سے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیثوں کا اس میں ہم نے ذکر کیا ہے اور ان کی مدد لی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے طبقات ابن سعد کی مدد لی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں لبید بن عاصم کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل ملتی ہے۔ لبید بن عاصم اور لبید بن عاصم سب سے بڑا ساحر تھا، اور اس طرح کی دوسری کتابوں سے، دیگر کئی کتابوں سے ہم نے مدد لی ہے جن میں یہ کتابیں شامل ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔